الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانہا۔ سامعین گرامی قدر، ایک بدعتی ملا جس کو فضل احمد چشتی کہتے ہیں، کچھ دن پہلے اس نے ہمارے ایک محترم و مکرم حضرت مولانا محمد عبداللہ عابد زید مجدہم کو فون کروایا، مناظرہ طے کرایا، اور پھر اس موقع پہ وقت مقررہ پہ نہیں آیا۔ وہاں علماء اور کافی سارے تعداد میں وہاں کے علاقے کے زعماء اکٹھے تھے، اور جب نہ آیا تو وقت مقررہ پر نہ آنے کی وجہ سے ایک بیانیہ جاری کر دیا گیا کہ وہ وقت پہ نہیں آیا۔ کچھ دنوں کے بعد چشتی صاحب کی باسی کڑی میں پھر ابال آیا، اور چشتی صاحب کہنے لگے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کے ایک شاگرد وہ ہاتھ میں قرآن بھی لیے بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ قرآن پاک ہے۔ واللہ عالم قرآن پاک تھا بھی صحیح یا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چشتی صاحب ماضی میں سچی باتیں کرتے رہے ہیں یا جھوٹ بولتے رہے ہیں؟ اس بات کو تو دیکھا جائے۔ مجھ سے چشتی صاحب نے فون پر کال کی اور مجھ سے جھوٹ بولے۔ میرا نام عبد المغیث ہے، اشرفیہ میں پڑھتا ہوں، درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں۔ میں نے کہا آپ کی آواز تو بھاری ہے، بڑی عمر کی معلوم ہوتی ہے، تو ویسے خراب ہے، میں تو طالب علم ہوں، پڑھتا ہوں رابعہ کے اندر۔ پھر میں نے کہا جب پتہ چلا کہ آپ تو داڑھی پہ خضاب لگاتے ہیں اور احمد رضا خان نے اس کو حرام لکھا ہے، اور فرعون کا اور جہنمیوں کا اور یہ وہ لکھا ہے، تو کہتا ہے نہیں میں تو نہیں لگاتا۔ اتنی جھوٹ اس نے بولے، اور پھر متکلم اسلام مخدومنا و شیخنا و قائدنا حضرت مفتی محمد انور صاحب زیدہ مجدہم و فضلہم و شرفہم، ان سے گفتگو ہوئی تو ان کو بھی کہتا ہے میں آپ کا خادم بول رہا ہوں جی۔ بس بریلوی حضرات بڑا تنگ کرتے ہیں، تو میں جب یعنی اس قدر جھوٹ بولتا ہے، اور جس کو بھی اس نے کال کیا جھوٹ بولا ہے۔ اس قدر جھوٹا آدمی کیا آج اس کی بات پہ دنیا اعتبار کر لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، پہلے بھی یہ کذاب تھا اور اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی اپنی باتیں ہی اس پر شاہد ہیں۔ اس لیے سامعین گرامی قدر کو میں کہوں گا اس کی بات پر بالکل کان نہ دھرے، یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ اگر جھوٹ تو پہلے نہ بولتا ہوتا، تیری بات سچی ہوتی، تو ہم اس موقع پر بھی کہتے کہ یار اس کی بات سچی ہے، لیکن تو پہلے ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ جو آدمی اس قدر کذاب ہو، محدثین اس کی روایت پہ جرح کرتے ہیں اور نہیں لیتے، تو ایک چھوٹی سی بات ہمیں کہتا ہے کہ یہ مان لو، نہیں یہ نہیں تسلیم کی جائے گی۔ اب تجھے بھگتنا پڑے گا، اور تجھے ماننا پڑے گا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی یا چبل ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا، میں مناظرہ اس شخص کو قبول کروں، یہ کہنا پڑے گا تجھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، تیری زبان کے اندر جو گفتگو ہے سوائے گالیوں کے کچھ نہیں، اور خان صاحب رضا خان کی کتب میں بھی سوائے گالیوں کے کچھ نہیں۔ یہ نعیم الدین مراد آبادی نے بھی شکایت کی تھی، حضرت ہماری کتابوں میں تو گالیاں بھری ہوئی ہیں۔ آپ خان صاحب کی اسی طرز اور اسی سوچ و فکر کے حامل ہو تو گالیاں تو نکالنا آپ کی مجبوری ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، خان صاحب کی کلیات مکاتیب رضا میں لکھا ہوا ہے، جب آدمی عاجز آ جاتا ہے مقابلہ کرنے سے، باتوں کا جواب دینے سے، تو پھر گالیوں پہ اتر آتا ہے۔ اور فیض احمد اویسی نے بھی رسائل اویسیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ کافروں کا دستور اور شیوا تھا کہ جب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں میں عاجز آ گئے تو حضور کو صحابی کہنے لگے۔ تو گالیاں دینا تیرا شیوا ہے اور تیرے باپ دادا کا کام ہے اور تو دیتا رہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک چیز سمجھ آ گئی، تیرے اپنے خان سے بریلی کے بقول تو اس مناظرے میں شکست کھا چکا ہے۔ کلیات مکاتیب رضا پڑھ کے دیکھ لے۔ اور تیسری بات میں ایک اور عرض کرتا ہوں، اور اس کو بغور اور بہوش حواس اس کو سن، وہ یہ کہ تو نے حضرت اکاڑوی سیدہ مجدہم کو جب کال کی تو تو نے اپنے آپ کو دیوبندی ظاہر کیا، جب مجھے کال کی تو تو نے اس وقت بھی اپنے آپ کو دیوبندی کے اشرفیہ کا طالب علم ہوں جی، میں رابعہ میں پڑھتا ہوں جی ایک سوال پوچھنا ہے جی، یہ وہ دیوبندی ظاہر کیا۔ اور اپنے اعلیٰ حضرت خان صاحب بریلی سے پوچھ، احکام شریعت میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ پوچھا گیا کہ مناظرہ ہوتا ہے مشق کے لیے، ہم کسی کو دیوبندی بنا دیتے ہیں، کسی کو بریلوی بنا دیتے ہیں، تو کیا یہ اس طرح مناظرہ مشق کروانا درست ہے؟ خان صاحب نے کہا کہ وہابی بننا وہابی ہو جانا ہے، کافر بننا کافر ہو جانا ہے، اور یہ تو کافر ہو جائے گا آدمی۔ حالانکہ وہ طالب علم صرف ظاہر سے بن رہے تھے، حقیقت میں تو وہ اندر بریلویت ہی تھی نا ان کے، اوپر سے وہ اپنے آپ کو دیوبندی ظاہر کر رہے تھے، اندر سے تو وہ بریلوی تھے۔ لیکن خان صاحب نے اس پہ بھی کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اب تو نے جو دیوبندی بن کے گفتگو کی ہے، اپنے آپ کو ظاہر دیوبندی کیا جی، بریلوی ہمیں تنگ کرتے ہیں، حضرت کیا اس کا جواب دیں؟ اور ہمیں کہا جی اشرفیہ کے اندر، تو اشرفیہ میں پڑھنے والے تو دیوبندی ہیں، تو دیوبندی تو نے ظاہر کیا خان صاحب کے اس فتویٰ کے بقول، جو اپنے آپ کو دیوبندی بنائے، دیوبندی بننا دیوبندی ہو جانا ہے، اور کہتا ہے کافر اپنے آپ کو بنانا کافر ہو جانا ہے، تو اس فتویٰ سے تو بھی بریلوی مذہب سے بھی تو فارغ ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات، جب تیری میری گفتگو ہوئی تھی، میں نے تجھے کہا تھا کہ تو یہ بات دل سے کہے کہ حوالہ اگر دکھا دو تو میں دیوبندیت اختیار کر لوں گا۔ تو نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، قسم اٹھا۔ تو نے کہا میں نے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں۔ اور میں نے پھر تجھے تیرے خان صاحب بریلی کا فتویٰ دیا تھا کہ اس نے لکھا ہے جو یہ کہے کہ میں اگر مناظرے میں ہار گیا تو میں فلانا مذہب اختیار کر لوں گا، تو خان صاحب بریلی نے آگے کہا ہے کہ وہ شخص ادھر ہی کافر ہو جاتا ہے۔ تو تیرے اوپر دو وجوہ سے اپنے مسلک سے کفر عائد ہو رہا ہے، اور اس وقت سے ہو رہا تھا، آج تک تو اس کی صفائی نہیں دے سکا۔ باقی مناظرے کے لیے مخدوم میں فلانا مذہب اختیار کر لوں گا، تو خان صاحب بریلی نے آگے کہا ہے کہ وہ شخص ادھر ہی کافر ہو جاتا ہے۔ تو تیرے اوپر دو وجوہ سے اپنے مسلک سے کفر عائد ہو رہا ہے، اور اس وقت سے ہو رہا تھا، آج تک تو اس کی صفائی نہیں دے سکا۔ باقی مناظرے کے لیے مخدوم محترم حضرت مولانا عبداللہ عابد صاحب، انہوں نے گفتگو کر دی ہے، اور وہ جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے پہ تو گفتگو کرنے کے لیے حامی بھر۔ عجیب جاہل قوم ہو، لکھتا یہ ہے اپنی ویڈیو پہ کہ چیلنج کرتا ہوں، بلکہ کہتا ہے چیلنج، اور کہتا یہ ہے کہ قبول کرتا ہوں، اور اسی تحریر پہ جو ویڈیو کے اوپر لگی ہوئی ہے چیلنج قبول بھی ہے، چیلنج بھی، یہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ عجیب آدمی ہو۔ مولانا کی اگر بات کو تو نے کیا ہے قبول، تو مولانا نے تو بات کہی تھی کہ حضرت اکاڑوی سیدہ مجدہم کی گفتگو پر تیرا ہمارا مناظرہ ہوگا، اور ہم تجھے وہیں سے جھوٹا ثابت کریں گے۔ تو یہ ایک دعویٰ تھا، تو اس کو قبول کر چکا ہے، اور اب تو اس بات پہ آ کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے فلاں وقت تمہارے پاس آ رہا ہوں، تاکہ ہم لوگ مناسب انتظام کریں، اور تیرا ہمارا یہ مناظرہ اور پوری دنیا میں دیکھے کہ تجھے جوتے کیسے پڑتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کرامت یہ آج بھی دنیا دیکھے گی کہ کیسے فضل چشتی کو جوتے اور اس کو کیسے لٹریشن اور اس کی خوب مار پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین آل حق کا سر بلند رکھے اور اہل باطل کو ہمیشہ ذلیل و رسوا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔